میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ہم حج کے متعلق دو حدیثیں پڑھیں گے۔ حج اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے، بڑے احکامات میں سے ایک حکم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ اتنی طاقت رکھ سکتا ہو کہ وہ مکہ مکرمہ تک جا سکتا ہو اور وہاں پہ حج کے دن جتنے ہیں وہ گزار کے پھر آ سکتا ہو، اتنا خرچہ ان کے پاس ہو، اور جن دنوں میں یہ گھر میں موجود نہ ہو، 40 دن، ان دنوں کا خرچہ بھی اس نے گھر میں چھوڑا ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایسا بندہ اگر حج نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج کو نہیں جاتے۔ جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح حج بھی ایک فرض رکن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں۔ آپ دیکھو، دو حدیثیں جو میں نے آپ حضرات کو لکھی ہے، ان میں جو ہے حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حدیث دیکھو کیا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کے لیے حج کرے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، یہ دل میں نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے حج کرے، اور حج کے ایام میں، یعنی حج کے دنوں میں اس نے کوئی فحش، بے حیائی والی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا ہے اس سے، اور نہ فسق میں مبتلا ہو۔ فسق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی کوئی نافرمانی بھی اس نے نہیں کی حج کے دوران، کیونکہ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں نا حج پہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں گناہوں سے آپ کو نہیں بچاتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس نے ایسا حج کیا کہ حج کے دنوں میں نہ اس نے کوئی فحش بات ہوئی اور نہ فسق، یعنی نافرمانی میں مبتلا ہوا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے اس دن بے گناہ تھا، جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تو سانس لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بندہ مثلا 60 سال عمر ہو گئی کسی کی، کتنے سال؟ اب 60 سال کے بعد وہ حج پہ چلا گیا، اور حج کے دوران اس نے نہ کوئی فحش بات کی، نہ بے حیائی والا کام کیا، اور نہ نافرمانی کیا، تو 60 سال میں اگر اس بندے سے گناہ ہوئی تھی، بڑے گناہ ہوئے تھے، چھوٹے گناہ ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے بندہ جس دن پیدا ہوتا ہے نا، اس دن جیسے بے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ حاجی صاحب ایسے بے گناہ ہو کر، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے اپنے گھر کو۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آج کل جو ہے لوگ جاتے ہیں نا حج پہ، اپنے ساتھ موبائل لے کے جاتے ہیں، ادھر ڈرامے دیکھتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حج میں جا کے گالیاں دیتے ہیں رش میں، کسی نے تھوڑا سا ٹکر مار لیا، کسی نے تھوڑا سا دھکا دے دیا طواف کے دوران، تو وہ پھر گالیاں نکالتے ہیں، نافرمانی والے کام کرتے ہیں۔ ایسی نہیں۔ تو ہم میں سے اگر کوئی حج پہ چلا جائے تو ان دو باتوں کو خصوصی ابھی سے ذہن میں رکھو کہ انشاءاللہ حج کے دنوں میں، عمرہ ادائیگی کے دنوں میں، نہ فحش بات کریں گے، نہ نافرمانی والا کوئی کام کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث دیکھو، یہ بھی بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ اعمال تو بہت سارے ہیں نا، میرے طرف دیکھو، اعمال تو بہت سارے ہیں،
ہر عمل اپنی جگہ پر افضل ہے، ہر عمل اپنی جگہ پر افضل ہے، لیکن اعمال میں سے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جیسے کوئی بیکری کے اندر چلا جائے تو بسکٹ تو سارے بسکٹ ہوتے ہیں، لیکن بسکٹوں میں بعض بڑے مزیدار بسکٹ ہوتے ہیں، ہاں؟ اسی طرح کیک تو سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیکوں میں اچھا کیک کون سا ہوتا ہے؟ ہاں؟ بیکری میں سارا سامان اچھا ہوتا ہے، لیکن اچھوں میں اچھا وہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، ایسے ہے نا؟ ایسے اعمال سارے اچھے ہیں، کوئی عمل برا نہیں ہے، لیکن اعمالوں میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا اعمال میں سب سے پہلا اچھا عمل وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ باللسان بالقلب، شاباش۔ تو یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، سمجھ آ رہی؟ تو صحابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کفار سے، اللہ کی نافرمانوں سے، یہود سے، نصارہ سے، جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، حملے کر رہے ہیں، دین اسلام کو ختم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، مسجدوں کو ختم کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ اسلام کی طرف نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایسے باغیوں، ایسے سرکشوں کے خلاف جہاد کرنا، یہ پھر کہ دوسرے نمبر پر افضل عمل ہے، سمجھ آ رہی؟ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ پھر فرمایا کہ حج مقبول، حج وہ حج جو قبول ہو جائے اللہ کے نزدیک، اللہ جس حج کو قبول کر لے، یہ پھر سب سے زیادہ افضل عمل ہے، ایمان، اس کے بعد جہاد، اس کے بعد حج۔ تو حج کی بات آئی نا کہ حج وہ بھی ان پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ وہ کیوں کہ جیسے جہاد کے اندر تکلیف ہوتی ہے نا، مشقت ہوتا ہے، بعض دفعہ بندہ شہید ہو جاتا ہے، بعض دفعہ زخمی ہو جاتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کا عمل بھی اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اسی طرح حج کے اندر بھی بہت تکلیف ہے، عرفات میں جانا پڑتا ہے، وہاں دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر جو ہے مزدلفہ میں آتے ہیں، پھر مینا میں آتے ہیں، مینا میں جو ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا اور پھر قربانی کرنا، سر مونڈنا اور پھر طواف کرنا، ادھر جو ہے چکر ہی چکر ہے اور جانا ہی جانا ہے، مثلاً کدھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر جانا، اور اس میں بندہ تھکتا ہے، احرام باندھا ہوتا ہے، جیسے بندہ کفن مردے کو کفن پہناتے ہیں نا، تو ایسے دو کپڑے انسان کے جسم پہ ہوتا ہے، ایک نیچے ایک اوپر، جو ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو اسی وجہ سے جو بندہ حج کے دوران جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائے، تو یہ حج اللہ پاک اپنے دربار میں قبول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور جب یہ قبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہی ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ اب تم ابھی سے اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ ایک دفعہ تو مکہ مدینہ دکھا دے، یا اللہ مجھے حج پہ لے جا، یا اللہ مجھے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو آمین۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمرہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، جو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، سال میں 2 دفعہ عمرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ان خوش قسمتوں میں بنائے اور صحیح طریقے سے ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے اس میں اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔